بھائیوں اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر. چیف آف آرمی سٹاف سید عاصم منیر پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اصغر خان میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے مہمان خصوصی تھے. وہاں انہوں نے کمیشن لینے والے کیڈٹس کو مبارکباد دی اور ان کو سینٹر آف آر ہوپس کہا. Today's display of professionalism and discipline demonstrates that our sons and daughters are ready like always to ensure the security, peace, progress and prosperity of this great country. You are the center of our hopes, the sentinels of our skies and the guarantors of our territorial integrity. چیف آف آرمی سٹاف نے کہا کہ پاکستان ایئر فورس ہمیشہ قوم کی توقعات پر پوری اتری ہے. غزہ میں بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کی شہادتوں کے ذکر کے ساتھ انہوں نے ہندوستان کی کشمیر میں بدماشیوں کا بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ بھارتی جارحیت پر دنیا کی خاموشی کشمیر کی آواز کو نہیں دبا سکتی. اس کے بعد انہوں نے کمیشن حاصل کرنے والے کیڈٹس کو ایک نصیحت بھی کی. میرا خیال ہے وہ نصیحت ہماری قوم کے جوانوں کے لیے بھی ہے. آئیے انہی کی زبانی سناتا ہوں. Today, our nation confronts multidimensional threats in the forms of terrorism, shadow proxies, challenging economic environment, despicable propaganda amplified by social media, and false narratives being spread by misguided elements of the society. I would specially urge you not to fall prey to misguided, misdirected, factually incorrect, and politically motivated propaganda. As leader of the future, you should develop a critical mind to navigate through blurring lines between reality, perceptions, and patent falsehood. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو لوگ آئین میں دی گئی آزادی رائے پر عائد کی گئی حدود و قیود کی برملا پامالی کرتے ہیں وہ دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے. ہمیں اپنی آئینی حدود کا خوب علم ہے اور دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری کو مقدم رکھنے کی توقع رکھتے ہیں. Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, White Article 19, has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech, which must not be misconstrued as freedom of expression of venom against others. Hence, those who blatantly trample the same very constitution on daily basis in one way or the other cannot and should not issue sermons to others for its adherence. We know our constitutional limits very well and expect from others to also know them well. چلتے ہیں شہر اقتدار میں اور احمد سے ان کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. جی احمد. جی السلام علیکم رانا صاحب. رانا صاحب یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اس کا 2-3 حصے ہیں اسپیچ کے جس پہ میں علیحدہ علیحدہ دیکھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ انڈیا کو اس میں میسج ہے، دشمنوں کو میسج ہے، اور ایئر فورس کی تعریف ہے جو کہ بنتی بھی ہے. ایم عالم کا ذکر ہے. وہ میں ایم عالم صاحب کا ایک جملہ ہے جو پی ٹی وی میں انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا. آپ کلکتہ بنگال میں پیدا ہوئے، بڑا خوبصورت بات کی. انٹرویو کا اینڈ ہے، اس پہ وہ ان سے بندہ پوچھتا ہے انٹرویو لینے والا کہ آپ کبھی ڈرے نہیں کہ زندگی میں کہ فلائنگ کے دوران کبھی بھی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، دشمن سے مقابلہ یہ وہ. تو ایم عالم صاحب نے آگے سے جواب دیا کہ ہاں سوچا، اس پہ بھی سوچا ہم بس یہ سوچا کہ موت آئی تو مر جائیں گے بس. اور میرا خیال ہے کہ فائٹر پائلٹ کے لیے جو اتنا انسٹنٹینیس جملہ ہوتا ہے وہی کافی ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک کوئی نہیں، دیکھ لیں گے جو بھی ہوگا، موت آئی تو مر جائیں گے. تو وہ ان کا خوبصورت جملہ آج بھی میرے ذہن میں اسی طرح نقش ہے کہ جو فائٹر پائلٹ ہے وہ کسی لمحے اس چیز سے ڈرتا نہیں ہے اور ہر لمحے وہ تیار ہوتا ہے کہ اگلے کو میں لمبا کر جاؤں گا. اور اسی لیے اور اسی جرأت اور بہادری کی وجہ سے ہمارے پائلٹ ہمیشہ اسرائیل سے لے کے انڈیا تک ہر ایک کو ٹاپا لگاتے آئے ہیں. میں نے عبدالستار الوی صاحب جو پاکستانی وہ پائلٹ تھے جنہوں نے 70s میں، اس سے پہلے بھی تھے، 60s میں تھے، وہ بھی بنگالی،
وہ بھی شاید بہار کے تھے، انہوں نے بھی ایک طیارہ گرایا تھا، پھر یہ الوی صاحب تھے، انہوں نے بھی گرایا تھا، ایک کراچی کے تھے۔ بہرحال بڑے ہمارے فخر والی بات ہے، ان کا 1.5 گھنٹے کا انٹرویو آج کل جو اب ریکگنائز انہوں نے کر لیا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا تھا، تو بہرحال وہ بات ادھر چلی جاتی ہے۔ ایکچولی ایسی بات ہے کہ جب آپ اپنے دفاعی اداروں کو، اپنے علاقے کے جو محافظ ہیں ان کو زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر وہ آگے سے سخت سٹانس لینا شروع کر دیں گے، اور الٹیمیٹلی یہی نتیجہ ہوا ہے کہ حافظ عاصم منیر صاحب کا، جو ہمارے آرمی چیف ہیں، ان کا رویہ پہلے دن سے سخت رہا ہے، اور سخت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ پتھر لے کے، یا ہم لوگ پتھر لے کے جو ہے ان کے گھروں پہ یا ان کو مارنے کو دوڑے تھے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے سامنے کھڑے ہونے والے، ہم آپ کی ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے پھر اپنا تھوڑا سا ہلکی سی اپنی پاور دکھائی ہے کہ یہ پاور ہم دشمن کے لیے یوز کرتے ہیں، لیکن اپنا گھر کا بچہ جب بات نہ مان رہا ہو تو 1-2 تھپڑ اس کو لگا کے بھی سمجھایا جاتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ان کی یہ سٹیٹمنٹ ہے وہ سمجھانے کے لیے ہے، مارنے کے لیے نہیں ہے، ڈرانے دھمکانے کے لیے ہوتی ہے تاکہ اگلا سمجھ جائے، اور یہی کافی ہوتا ہے، کیونکہ مارا دشمن کو ہی جاتا ہے، اپنے گھر والے کو پیار سے یا طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، اور میرا خیال ہے یہی طریقہ بتانے کا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کیا ہے، تو ہمیں پڑھانے یا سکھانے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سارا کا سارا پروپیگنڈا جو ہے نا، اب ان کی سٹیٹمنٹ کو لے کے وہ جو انڈین سارے کے سارے پروپیگنڈاس جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گے، جس میں بہت سارے لوگ شامل ہوں گے، اور ہوگا یہ کہ پی ٹی آئی والے یہ پوسٹیں ڈال بھی نہیں رہے ہوں گے، اور پوسٹیں آ رہی ہوں گی، بعد میں پتہ چلے گا یہ پوسٹیں انڈیا کی طرف سے آ رہی ہیں، اور پی ٹی آئی والے صرف اس کو اٹھا کے آگے شیئر کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ نقصان ہوتا ہے کہ جب آپ اندھا دھند جا رہے ہوں، اور اس وقت جو سوشل میڈیا پہ سچویشن ہے، میں پچھلے کچھ دنوں سے بڑے عرصے سے میں دیکھتا ہوں، ہر کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ اندھا دھند جو ہے وہ ایک قسم کی فائرنگ ہے اور اٹیک ہے ہماری ہر قسم کی بنیادوں کے اوپر، جسے وہ جو اس وقت کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا وہ دوسری قسم کی وار ہے، جو کہ محاذوں پہ نہیں، ذہنوں کے ساتھ اور پروپیگنڈے سے لڑی جا رہی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس کو سنب کیا جائے اور روکا جائے، جس بھی طریقے سے ملک کی بہتری کے لیے کرنا ضروری ہے۔ جی رانا صاحب۔ جی احمد، پروپیگنڈا وارفیئر، 5th جنریشن وارفیئر یا ہائیبرڈ وارفیئر، ہمارے بھولے بھولے معصوم عوام تو ہندوستان کے ٹارگٹ ہیں ہی، مگر مجھے دکھ اس وقت ہوتا ہے جب پڑھے لکھے لوگ بری طرح اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہندوستان ہم سے جنگ تو لڑ نہیں سکتا، اتنی اس کی اوقات نہیں، وہ صرف بالی ووڈ اور نیٹ فلکس کی سلور سکرین پر اپنی ادننگی خواتین کی گلیمر سے بھرپور پاکستان مخالف فلمیں بنا کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرتا رہتا ہے، یا مودی صاحب اپنی الیکشن کمپین میں جلسوں کے دوران ووٹر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک گیدڑ پھپکی لگا سکتے ہیں۔ ہم گھر میں گھس کے ماریں گے۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے مودی صاحب کو بھی کچھ یاد دلایا۔ The professionalism and brilliance of Pakistan Air Force has been clearly displayed in wars against our arch rival, and profoundly in February 2019 in a short but seminal engagement against the misplaced calculus of our rival, who mistook our initial restraint as weakness. We shall never allow anyone to challenge our territorial integrity, sovereignty, and the security of our beloved homeland. فیبرری 2019 کو پاکستان نے ہندوستان کے 2 فائٹر ایئر کرافٹ تباہ کیے، جن میں سے ایک ہندوستان اور دوسرا پاکستان میں گرا۔ What's your name? Wing Commander Abhinandan. Okay. I hope you have been treated well over here with us. Yes, I have, and I would like to put this on record, and I will not change my statement if I go back to my country also. The officers of the Pakistani Army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob, and from his jawan, from his soldiers, and thereafter the officers in the unit which I was taken to. Okay. This is what I would expect my army to behave as, and I am very impressed by the Pakistani army. Okay, wonderful. So, Wing Commander, you hail from which place in India? Am I supposed to tell you this, Nijan? I'm sorry. I'm from down south. You're from down south? Yeah. Okay. And are you married? Yes, I am. You're married? Yes. Okay. I hope you like the tea.
The tea is fantastic. Thank you. हमने तो विंग कमांडर अभिनंदन को सिर्फ चाय पिलाई, मगर हिंदुस्तान जो प्रोपेगेंडे, झूठ और बयानिए बनाने का बेताज बादशाह है, उसने अभिनंदन जो कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बेइज्जती का बायस बना, उसे ना सिर्फ विंग कमांडर से ग्रुप कैप्टन की प्रमोशन दी, बल्कि उसे अपने सदर मुमलिकत की जानिब से वीर चक्र जैसे एजाज से नवाजा और कहा कि जनाब उसने पाकिस्तान का एक F-16 गिराया है। हिंदुस्तान की अवाम और हिंदुस्तान के वो फौजी जो वाकई बहादुरी के निशान हैं, ये उनकी भी बेइज्जती है। और इस वीर चक्र के मिलने के बाद भारत के बाकी लोगों के गैलेंट्री अवार्ड्स भी डाउटफुल हो गए हैं। शत्रु का मुकाबला करते हुए वीरता के लिए वीर चक्र, विंग कमांडर अब ग्रुप कैप्टन, वर्तमान अभिनंदन उड़ान पायलट। अभिनंदन ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण तथा शत्रु के सामने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन वर्तमान अभिनंदन। हो गए हैं। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के बरक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कहने के मुताबिक हमारी एक सियासी जमात पाकिस्तान आर्मी, ISI और जुडिशरी के खिलाफ एक घिनौना बेहुदा प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए है और उसके खिलाफ कोई रोक टोक बिल्कुल नजर नहीं आती। मगर आज हुकूमत ने एक नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के क़याम का ऐलान किया है। वो कितनी इफेक्टिव होगी, उसके कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आएंगे, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त जरूर होगी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो नौजवानों को पैगाम दिया है, वो हर आदमी गौर से सुने और उसे समझने की कोशिश करे। मैं आपसे इजाज़त लूंगा। अल्लाह आप सबको आसानियां नसीब फरमाए और आसानियां तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।